بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ معزز و محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین کا شکر ہے، احسان ہے کہ اس مبارک مہینے کے 22 روزے انشاءاللہ آج مکمل ہو جائیں گے، اور اس مبارک مہینے کا صرف اور صرف 8 دن بچا ہوا ہے۔ یہ بہت ہی سنہری موقع ہمارے لیے کہ اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کر لیں۔ اگر ہم سے کوتاہیاں ہو گئیں، ہم سے سستی ہوئی، چوک ہوئی، تو ابھی 8 دن ہمارے پاس موقع ہے۔ اللہ رب العالمین کو خوش کر سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، اس سے معافی طلب کر سکتے ہیں، اور جو کچھ گناہ ماضی میں ہم سے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین کے ساتھ گریہ بیزاری کر کے رو کر آپ معاف کروا سکتے ہیں۔ یہ مسجد مرزا ہادی پورہ کی جو بہت ہی بڑی ہے، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہاں پہ معتکفین حضرات کی ایک اچھی خاصی تعداد ہوگی، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ہوگی، لیکن میرے خیال سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو مجھے نہیں دکھ رہا ہے، کسی کا معتکف دکھ نہیں رہا ہے۔ لیکن اگر نہیں دکھ رہا ہے پھر بھی ہمارے پاس موقع ہے، الحمدللہ 8 دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو اللہ رب العالمین کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، کہ جو شخص میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کروں گا۔ من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو شخص ہمارے ولی کے ساتھ، ہمارے دوست سے دشمنی کرے گا ہم اس کے خلاف اعلان جنگ کریں گے۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وما تقرب عبدی الی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، میرا بندہ جو کچھ فرائض کے ذریعے مجھ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ہمارے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ فرائض کے ذریعے کا مطلب روزہ، زکوٰۃ، حج، نماز، ان تمام فرائض کے ذریعے سے اگر مجھ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے وما يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل، اور جب تک میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میری قربت طلب کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اور جب میں اپنے اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ إِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، میں نوازتا ہوں اس کو۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ یہ حدیث ہے، اس حدیث میں بہت سارے مسائل پنہا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ یہاں پہ ولی کی بات کر رہا ہے، دوست کی بات۔ اس کا مطلب وہ اپنا دوست بناتا ہے، اور کس کو دوست بناتا ہے؟ ان لوگوں کو دوست بناتا ہے جو فرائض کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرتے ہیں، 5 وقت نمازیں پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ اگر فرض ہو گئی اس کے اوپر تو زکوٰۃ نکالتے ہیں، حج اگر فرض ہو گیا تو حج جا کے ادا کرتے ہیں، روزہ اگر فرض ہے تو روزہ رکھتے ہیں۔ ان تمام فرائض کے ذریعے سے اگر میرا تقرب حاصل کرتے تو میں خوش ہوتا ہوں۔ اس کی خوشی کا لیول ابھی اتنا ہائی نہیں ہے، خوش تو ہوتا ہے، محبوب تو بناتا ہے، لیکن وہ انسان جو سنتوں کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے، ایکسٹرا چیزوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے اس سے۔ اس حدیث سے اس بات کا پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین بھی محبت کرتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سنتا ہے، جیسے دیکھتا ہے، ہمارے دیکھنے کے جیسے، ہمارے سننے کے جیسے اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا اور سنتا، لیکن اللہ رب العالمین سنتا ہے، اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ اس حدیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور کن بندوں سے محبت کرتا ہے؟ جو اللہ رب العالمین کی محبت کو اس کے فرائض کے ذریعے، نوافل کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں پہ کسی بندے کا کان بن جانا، کسی بندے کی آنکھ بن جانا، کسی کا ہاتھ بن جانا، پیر بن جانے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ رب العالمین عرش سے اتر کر وہ اس کے اندر حلول کر جاتا ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین عرش پہ مستوی ہوتا ہے، وہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، وہ
بندہ اس کا وہی کام کرتا ہے جسے اللہ رب العالمین چاہتا ہے، بندہ وہی سنتا ہے جسے اللہ رب العالمین چاہتا ہے، بندہ اسی کام کے قریب جاتا ہے جس کی توفیق اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ رب العالمین حلول نہیں کرتا اس کے اندر، اللہ رب العالمین خود نہیں آتا اس کے روح کے اندر چلو ہم چلیں، اپنے بندے کا ہاتھ پیر بن جاتے ہیں، ایسا نہیں۔ اس حدیث سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ فرائض میں اگر کسی قسم کی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کوتاہی کو ہم نوافل کے ذریعے سے پورا کر سکتے ہیں۔ ایک دنیاوی اصول اس حدیث سے نکل کر آتا ہے کہ اگر آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، آپ کسی کے ماتحت ہیں اور آپ کو 6 گھنٹے کام کرنے کے لیے دیے گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس 6 گھنٹے میں کچھ کوتاہی کی وجہ سے آپ کا باس خوش نہ ہو۔ آپ ایکسٹرا جب ٹائم دیں گے تو آپ کا باس بھی خوش ہو جائے گا اور آپ کو انسینٹو اور بونس بھی دینے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے اگر ہم کہیں پہ جاب کر رہے ہیں، کہیں کسی کے ماتحت ہیں، اور اگر ہمیں 6 گھنٹہ یا 5 گھنٹہ وقت دیا جاتا ہے کام کرنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے، اپنے باس کو بھی اگر خوش کرنا ہے تو آپ کو ایکسٹرا وقت دینے ہوں گے۔ ایسے ہی جیسے کہ اللہ رب العالمین آپ کو یہ اصول دے رہا ہے کہ اگر آپ ہمارے نزدیک محبوب بننا چاہتے ہیں، میرا محبوب بندہ بننا چاہتے ہیں، تو فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ایسے اپنے بندوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہمارے وہ بندے رات میں سوتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو بستروں سے الگ کیے رکھتے ہیں، رات بھر سوتے نہیں ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اور اس سے لو لگائے رکھتے ہوئے، جنت الفردوس میں جگہ پاؤں گا، اللہ رب العالمین کی نعمتیں پاؤں گا، اللہ کی رحمت سے سرفراز ہوں گا۔ ایک انسان اس امید سے اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے نواہی سے اپنے آپ کو دور کرتے ہوئے، اوامر کو انجام دیتے ہوئے، اللہ رب العالمین کا خوف اور خشیت دل کے اندر رکھتے ہوئے تمام امور کو انجام دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کیا وعدہ کیا؟ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين۔ ایسے اللہ کے بندوں کے لیے یا ایسی نفوس، ایسے لوگ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کیا چھپا کے رکھا ہے، کس ٹائپ کی چیزیں چھپا کے رکھا ہے۔ ایسی چیز اللہ رب العالمین چھپا کے رکھا ہے جو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے، ان کو سکون دے، ان کو عزت دے آخرت کے اندر۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے وہ بندے جو رات بھر جاگتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے وہ بندے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں فرشتوں پر، اللہ کے وہ بندے جو ایمان رکھتے ہیں کتابوں پر، اللہ کے وہ بندے جو اللہ رب العالمین کی تمام صفات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے وہ بندے جو اللہ رب العالمین کے اوامر اور نواہی پر پورے طور پر عمل کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ایسی چیز چھپا کر رکھا ہے جسے کوئی نفس نہیں جانتی، کوئی شخص اس دنیا کا نہیں جانتا۔ اور اللہ رب العالمین قرآن میں کیا کہتا ہے ایسے بندوں کے لیے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ ایسے بندے، ایسے اللہ کا خوف کھانے والے بندے رات میں جاگتے رہتے۔ یہاں جاگنے والے کہاں دکھائی دے رہے ہیں؟ کوئی نہیں دکھائی دے رہا۔ افسوس کی بات ہے، اتنی بڑی مسجد ہے، اتنی بڑی لوکیلٹی ہے، اتنی بڑی کالونی ہے، یہاں پہ لوگ ہیں، لیکن اعتکاف بیٹھنے والا کوئی نہیں۔ کیا ہمارے نوجوانوں کو توفیق نہیں مل رہی ہے؟ کیا ہمارے نوجوانوں کو موبائل سے فرصت نہیں؟ ہمارے نوجوانوں کو موبائل سے فرصت نہیں ہے، ٹک ٹاک سے فرصت نہیں، فیس بک سے، واٹس ایپ سے فرصت نہیں۔ آخر جو ہمارے عمر دراز لوگ ہیں، کیا پریشانیاں ان کے ساتھ؟ کیا وجہ ہے؟ اعتکاف کی اتنی بڑی خصوصیت ہے، قیام اللیل کی کتنی خصوصیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے، تنہائی پسند تھے، غار حرا میں جاتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور روحانیت کو اللہ رب العالمین نے بین کر رکھا ہے، شریعت نے بین کر رکھا ہے، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں منی روحانیت، روحانیت تو نہیں، منی روحانیت کہہ سکتے ہیں، روحانیت تو نہیں۔ آپ کو دنیا میں رہنا ہے، دنیا کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، آپ کو بیوی کے ساتھ رہنا ہے، بچوں کے ساتھ رہنا ہے، مارکیٹ میں رہنا ہے، سارے امور انجام دینے ہیں، سارے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ دنیاوی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے بھی آپ کو اللہ رب العالمین 10 دن کا موقع دیتا ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھیں اور تنہائی میں رہیں، قرآن فہمی اپنے اندر پیدا کریں، قرآن فہمی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، قرآن کے اندر تدبر کریں، قرآن کو سمجھیں، شریعت کو سمجھیں، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے اوامر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن کوئی معتکف نہیں ہے۔ ایسے ہی جو ہمارے اوپر ذلت ہے، جس ذلت سے ہم دوچار ہو رہے ہیں، کیا اسی طرح سے ہم نکلیں گے اس ذلت سے؟ قرآن سے دور ہو کر، مسجدوں سے دور ہو کر، اللہ رب العالمین کے بتائے احکامات سے دور ہو کر ہم اپنے اوپر جو ہماری ذلت ہم امپوز کر دی گئی ہے، اس ذلت کو ہم ایسے ہی ختم کریں گے؟ وہ قوم جس کو خیر امت کے لقب سے ملقب کیا گیا تھا، آج کوئی خیر دکھ نہیں رہا ہے۔ کیا خیر ہے؟ کوئی خیر نہیں۔ اللہ کے گنے چنے بندے جو الحمدللہ قرآن کی طرف راغب ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں، مسجد میں دروس کا اہتمام کرتے ہیں، درس سنتے ہیں، دین
فہمی اور دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آج دیکھیے ہمارے نوجوان کتنے جگہ جگہ ذلیل ہو رہے ہیں، ہر آدمی ان پر اٹیک کر رہا ہے، ہر شخص ان کو ذلت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو عزیزان گرامی، یہ آج 23ویں رات ہے، آپ شب بیداری کا اہتمام کیجئے، اس قدر والی رات کو تلاش کرنے کی کوشش کیجئے. اور یاد رکھیے ایک نکتہ میں اس مسجد میں بتا کے جا رہا ہوں کہ لیلۃ القدر ہے، لیالی القدر نہیں ہے، قدر کی رات ہے، قدر کی راتیں نہیں ہیں. آپ کو تلاش کرنا ہے ان 10 راتوں میں. یہ مت سوچئے گا کہ یا تو آپ وہ لیلۃ القدر پائیں گے یا تو وہ سعودی والے پائیں گے یا کوئی اور پائے گا. ایک ہی رات ہے، بس آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ کیسے تلاش کریں گے؟ اللہ رب العالمین نے ایک ہی رات، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہاں پہ لیلہ اس کی جمع لیالی آتی ہے. لیلہ سنگولر ہے، اس کا پلورل لیالی آتا ہے. لیلہ یک وچن اور بہو وچن لیالی. اللہ رب العالمین نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہا ہے کہ قدر والی رات ایک رات ہے. اب وہ کون سی رات ہے؟ کیا ہندوستان والے پائیں گے یا سعودیہ والے پائیں گے، یورپ والے پائیں گے، کون لوگ پائیں گے؟ اللہ رب العالمین نے 72 راتیں، کئی راتیں نہیں دے رکھی ہیں. میں جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں عزیزان گرامی، اس کو سمجھنے کی تھوڑا کوشش کی. اللہ رب العالمین سے یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق دے، اللہ رب العالمین سے مناجات کرنے کی توفیق دے، قرآن کی طرف لوٹنے کی توفیق دے، قرآن فہمی کی توفیق دے، اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق دے، اور قیام اللیل کرنے کی توفیق دے. اور وہ مسلمان جو فلسطین میں پریشان ہیں، وہ بچے جن پہ اٹیک ہو رہا ہے لگاتار، اللہ رب العالمین ان کو محفوظ رکھے. ہم اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں. مسلمان جو جگہ جگہ ذلیل و خوار ہیں، آپ ان کو اپنے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں ان کو، اور اللہ رب العالمین سے قربت طلب کرتے رہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.